السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان علیہ فرزین۔ زینب اسیر ہو کے جہاں سے گزر گئیں، قوموں کو واقف غم شبیر کر گئیں۔ جی ہاں ناظرین، جناب زینب نے دربار یزید میں وہ خطبہ دیا جس نے تخت یزید کو ہلا کر رکھ دیا۔ علی کی بیٹی نے لہجہ علی میں وہ خطبہ دیا جس نے مانند ذوالفقار تخت یزید کے ٹکڑے کر دیے، اور تاریخ گواہ ہے کہ تاریخ میں آج تک ایسا خطبہ اور کسی عورت نے نہیں دیا۔ جناب زینب کی للکار نے یزید کو اتنا بے بس کر دیا کہ وہ تمام تر حکومت اور دولت اور تخت کے ہونے کے باوجود اپنے آپ کو نہایت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ یزید کا وجود تو مٹ گیا، لیکن جناب زینب کے وہ قیمتی الفاظ قیامت تک کے لیے محفوظ ہیں۔ ناظرین، گزشتہ پروگرامز میں ہم نے امام سجاد علیہ السلام کے خطبے کے بارے میں بات کی تھی۔ اس پروگرام میں جو ہم ڈسکس کریں گے جناب زینب علیہ السلام کے خطبے کو، لیکن اس سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ جو ہمارے سیٹ پر ننھے عزادار موجود ہیں ان کا تعارف آپ سے کراؤں۔ تو السلام علیکم بچوں۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ۔ تو ہمارے دیکھنے والوں کو اپنے نام بتائیں گے آپ لوگ؟ شبی زہرا۔ شبی زہرا، سیدہ فاطمہ زہرا، سیدہ فاطمہ صغریٰ، سیدہ سکینہ رباب، سیدہ سکینہ رباب، اور آپ کا نام بیٹا؟ سیدہ فضہ زہرا۔ سیدہ فضہ زہرا۔ تو ناظرین، ہمارے ساتھ جو ہے سیٹ پر چند ننھے عزادار موجود ہیں، اور یہی جو ہے وہ آپ کو جناب زینب علیہ السلام کے خطبے کے بارے میں بتائیں گے۔ بچوں، عام حالات میں ویسے ہمارے لیے اسپیچ کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے، لیکن آپ لوگ مجھے یہ بتائیے کہ بی بی نے کس حال میں خطبہ دیا؟ بی بی نے یہ خطبہ اس وقت دیا جب بی بی کے بھائی اور بیٹے شہید کربلا میں شہید ہو چکے تھے، اور اہل حرم کو قید کر کے در در پھرا کے دربار شام میں لایا گیا تھا۔ بی بی نے کس حال میں خطبہ دیا بچوں؟ جب ان کے سارے گھر والے شہید ہو گئے تھے اور انہیں اسیر کر کے دربار شام میں لایا گیا تھا، اور کہا یہ جاتا ہے بچوں کہ اس وقت وہاں پہ 700 لوگ جو ہے وہ مہمانوں کے طور پر موجود تھے، اور یزید خوش ہو رہا تھا اور کیا کر رہا تھا؟ امام حسین علیہ السلام کے چہرے پر چھڑی مار رہا تھا۔ ایسے میں جناب زینب نے اپنے خطبے کی ابتدا کیسے کی؟ بی بی زینب نے خدا کی حمد و ثنا کی اور اہل بیت پر درود بھیجنے کے بعد قرآن کی سورہ روم کی آیت نمبر 10 پڑھی۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ بی بی نے اپنے خطبے میں جو ہے وہ سورہ روم کی آیت نمبر 10 پڑھی، جس کا ترجمہ کیا ہے کہ برائی کرنے والوں کا انجام برا ہوا کہ انہوں نے خدا کی نشانیوں کو جھٹلا دیا اور برابر ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ بچوں، جناب زینب یہاں پہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ یہ بتانا چاہ رہی ہیں یزید کو کہ تم جو خوش ہو رہے ہو کہ تم جیت گئے، اصل میں برا انجام کس کا ہوا ہے؟ تمہارا ہوا ہے، نہ کہ ہمارا۔ اب آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ یزید کا انجام برا ہوا؟ کیونکہ اصل فائدہ اور نقصان تو آخرت کا ہے۔ بی بی نے سمجھا دیا جیت جسے یزید سمجھ رہا ہے وہ دراصل ہار ہے، یزید کے برے کاموں کا برا انجام ہے۔ بالکل، برا انجام کس کا ہوا بچوں؟ یزید کا ہوا۔ اس کے بعد بچوں بی بی نے اپنے خطبے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 178 پڑھی۔ کیا آپ میں سے کوئی بتائے گا وہ آیت کون سی تھی؟ بی بی اس سے کیا واضح کرنا چاہتی تھی؟ بی بی نے اس آیت کے ذریعے ظالم کو یہ پیغام دیا اور یاد دلایا کہ اللہ کبھی بھی کسی ظالم کو فوراً سزا نہیں دیتا، بلکہ اس کو موقع دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ گناہ کرے اور اس کے لیے زیادہ سے زیادہ عذاب تیار ہو۔ بالکل، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ یہ ڈھیل بھی ایک طرح کا کیا ہے بچوں؟ عذاب اور سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالمین کو ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ اور گناہ کرتے رہیں اور گناہ کرتے رہیں، اور ان کے لیے مزید سخت عذاب جو ہے وہ تیار ہو جائے۔ تو جناب زینب نے جو ہے وہ قرآن آیت کا سب سے پہلے تذکرہ کیا، اپنے خطبے کی ابتدا کی۔ اس کے علاوہ بھی زینب نے اور کیا کیا اپنے خطبے میں فرمایا؟ بی بی نے بتا دیا کہ یزید نے بھی رسول کی بیٹیوں کی چادر چھینی، انہیں در در پھرایا اور آل رسول کا خون بہایا۔
بالکل بچوں، بی بی نے دربار میں موجود لوگوں کو کیا بتایا کہ ہم آل رسول سے ہیں۔ پیارے بچوں، اس کے بعد جناب زینب علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی، آپ میں سے کون بتائے گا وہ دعا کیا تھی؟ بی بی زینب نے خدا سے اپنا حال بیان کیا اور دعا کی کہ اے اللہ تو ان سے ہمارے حقوق دلا اور ان سے اس ظلم کا بدلہ لے اور ان پر عذاب نازل کر جنہوں نے ہمارا خون بہایا۔ بالکل بچوں، جناب زینب نے کس سے مدد مانگی بچوں؟ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مصیبت کو بیان کیا۔ جناب زینب یہاں یہ بتانا چاہتی تھیں کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ہمیں اور کسی کی مدد کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا بچوں، یہ بتائیے کہ اپنے خطبے میں جناب زینب نے شہیدوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ بی بی نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 پڑھی، جس میں ارشاد ہے، اور خبردار راہ خدا میں قتل ہونے والوں کو مردہ خیال نہ کرنا، وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے ہاں رزق پا رہے ہیں۔ بی بی نے بتا دیا کہ کربلا میں شہید ہونے والے خدا کے راستے میں مر گئے ہیں اور ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ بالکل پیارے بچوں، جو راہ خدا میں شہید ہوتے ہیں ان کا ذکر ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ جناب زینب یہاں یزید کو یہ بتانا چاہ رہی تھیں کہ تم کتنی بھی کوششیں کر لو، کتنے بھی جال بچھا لو، لیکن تم ہمارے ذکر کو اور ذکر حسین علیہ السلام کو نہیں مٹا سکتے۔ یہاں پہ جناب زینب نے جو ہے وہ یزید کو ایک طرح سے ایک چیلنج دیا تھا کہ تم کچھ بھی کر لو، ہمارے ذکر کو تم ختم نہیں کر سکتے۔ پیارے بچوں، جناب زینب کا یہ چیلنج کیسے پورا ہوا؟ بی بی نے جو کچھ بھی کہا اس کی سب سے بڑی مثال یزید کا محل تھا، زندان شام تھا، جہاں بی بی نے امام حسین کی مجلس برپا کی، کربلا میں ہونے والے مصائب بیان کیے اور شام کی عورتوں نے آ کے بی بی کو پرسہ دیا۔ بالکل پیارے بچوں، یزید اس قدر بے بس تھا، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اتنا بے بس تھا کہ وہ جس امام حسین علیہ السلام کی آواز کو دبانا چاہتا تھا، وہی ذکر کہاں ہوا؟ اس کے اپنے دربار میں ہوا، اس کے اپنے گھر میں ہوا۔ اور یزید کے گھر میں سے ایک خاتون بھی جناب امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والی نکلی۔ یزید آواز کو دبانا چاہتا پر وہ آواز نہیں دبی، اور آج کیا عالم ہے بچوں؟ آج کروڑوں لوگ ہیں جو دن رات یا حسین کر رہے ہیں اور یزیدوں کا نام و نشان مٹ چکا ہے۔ بالکل، یزید کا نام و نشان آج مٹ چکا ہے، اور آج کروڑوں کی تعداد میں لوگ امام حسین علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں اور ان کے مصائب پر گریہ بھی کر رہے ہیں۔ پیارے بچوں، بی بی کے خطبے میں ہمارے لیے بہت ساری باتیں جو ہے وہ سیکھنے کے لیے ہیں، لیکن کوئی ایک پیغام، ایک خاص پیغام جو آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہو؟ بی بی کی تقریر میں قرآن کی آیتوں کا تذکرہ ہوا، اس سے پتہ چلتا ہے بی بی قرآن سے کتنا لگاؤ رکھتی تھیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ قرآن پڑھیں اور قرآن سے محبت کریں۔ ویری گڈ۔ ہمیں کیا چاہیے بچوں؟ کہ ہم بھی اپنی بی بی کی طرح، جناب زینب کی طرح کیا کریں؟ قرآن سے اسی طرح لگاؤ رکھیں اور قرآن کو اسی طرح پڑھیں۔ ناظرین، قرآن کریم میں آیت ہے کہ جو لوگ راہ خدا میں مارے جائیں انہیں مردہ تصور نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ذکر حسین کروڑوں لوگوں کا ورد زبان بنا ہوا ہے۔ کربلا کے پیغام کو پھیلانے میں نہ صرف مردوں نے بلکہ عورتوں نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عورتیں بھی بہت سی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھا سکتی ہیں اگر ہمت اور حوصلہ ہو تو۔ پروردگار عالم ہم تمام کو سیرت زینبی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان علیہ فرزین کو دیجیے اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔